بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اس نے مصافحے کے لیے اپنا ہاتھ پیش کیا۔ بہرام گنگولی نے اس کے ہاتھ کو دبایا۔ چاول کا ایک دانہ بتا دیتا ہے کہ پوری ہانڈی پک چکی ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اسے اپنے دونوں بازوؤں میں دبا لیا۔ وہ بولی، ارے کیا کرتے ہو، یہ پولیس اسٹیشن ہے۔ بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے ہونٹ بند ہو گئے۔ ایک افسر نے سخت لہجے میں کہا، اے مسٹر، اسے چھوڑو اور ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ اس نے جواب دیا، جو مجھے پسند آ جاتی ہے میں اسے نہیں چھوڑتا، اس سے محبت کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ ویسے تمہارے سوالوں کا جواب یہ ہے۔ اس نے اپنا اسپیشل کارڈ دکھایا۔ سب الرٹ ہو کر اسے سلام کرنے لگے۔ وہ کرینہ کو ایک شانے پر لاد کر ان کے درمیان سے گزرتا ہوا بڑے افسر کے کمرے میں آیا۔ افسر نے غصے سے اٹھ کر پوچھا، کون ہو تم؟ یہ کسے لائے ہو؟ اس نے اسپیشل کارڈ افسر کو دیا۔ ایک ہاتھ سے اس کے میز پر رکھے ہوئے لکھنے پڑھنے کے کاغذات اور ٹیلی فون کو سمیٹ کر نیچے پھینکا۔ خالی میز پر کرینہ کو پٹخ دیا۔ وہ تکلیف سے کراہنے لگی مگر مسکرانے لگی، کیونکہ اس سے بہت سے اہم کام نکلوانے والی تھی۔ بہرام نے افسر سے اپنا کارڈ لے کر کہا، آفیسر ناؤ یو گیٹ آؤٹ۔ اس نے بڑے افسر کو باہر کر کے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ وہاں کے تمام سپاہیوں کو اور ذمہ داران افسران کو چپ لگ گئی تھی۔ کرینہ کے چیخنے اور فریاد کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ پریشان ہو رہے تھے۔ پولیس محکمہ اس کھلی دھاندلی سے بدنام ہونے والا تھا۔ بڑے افسر نے انٹیلیجنس کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے رابطہ قائم کیا، اسے پوری روداد سنائی، پھر بتایا، بہرام گنگولی از این آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی فار سپر ماسٹر۔ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے کہا، میں ابھی سپر ماسٹر سے بات کرتا ہوں۔ سپر ماسٹر سے براہ راست گفتگو نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ رپورٹ نائب سپر ماسٹر کو پہنچائی گئی۔ وہاں سے سپر ماسٹر کے پاس کمپیوٹر کے ذریعے خبر پہنچی۔ اس وقت تک بڑے افسر کا دروازہ کھل چکا تھا۔ اندر سے لیڈی کرینہ کی مردہ سی آواز آ رہی تھی، سور کے بچے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، تو آدمی نہیں شیطان کی اولاد ہے۔ وہ مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا باہر آیا۔ بڑے افسر نے ڈرتے ڈرتے کہا، سریا آپ نے کیا کیا؟ لیڈی کرینہ بہت پہنچی ہوئی عورت ہے، وہ ہم سب کو کھلی عدالت میں کھینچ لائے گی۔ بہرام گنگولی نے گھرا کر دیکھا۔ افسر جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اسی وقت ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ بہرام گنگولی نے جیب میں ہاتھ رکھا، تیزی سے چلتا ہوا ایک کمرے میں گیا۔ دروازے کو بند کر کے جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر آپریٹ کرتے ہوئے بولا، یس سر، بی جی اٹینڈنگ سر۔ آگے سے سپر ماسٹر کی آواز سنائی دی، گدھے کے بچے کیا کرتے پھر رہے ہو؟ کچھ نہیں سر، ایک پٹاخہ تھی، میرے پاس خود ہی پھٹ پڑنے آئی تھی، میں نے اس کی ساری بارود نکال دی۔ یو نانسنس، وہ خطرناک عورت ہے، کتنی ہی بھیانک واردات میں اس پر شبہ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے خلاف کوئی ثبوت نہیں چھوڑتی۔ تمہاری اس حماقت کے باعث کل کے اخبارات سپر ماسٹر پر بھی کیچڑ اچھالیں گے۔ سر، اس جاسوس منگل پانڈے نے مجھے غصے اور جنون میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایسے میں اس عورت کی چیختی ہوئی جوانی نے میری کھوپڑی الٹ دی۔ میں نے غم غلط کیا تو سب کچھ غلط ہو گیا۔ بکواس مت کرو، لیڈی کرینہ کے پاس جاؤ، جب زیادتی کی ہے تو اور کرو، اس سے اقبال جرم کراؤ، پھر پولیس والے اس سے نمٹ لیں گے۔ اگر ناکامی ہو تو اسے ختم کر دو، اس کی لاش چھپا دی جائے گی، یہ بات پولیس اسٹیشن سے باہر نہیں جائے گی۔ میں ان باتوں کے دوران سپر ماسٹر کے دماغ میں پہنچ گیا تھا۔ یہ میری بہت بڑی کامیابی تھی۔ سپر ماسٹر کو پورا یقین تھا کہ بہرام گنگولی کا دماغ فولاد ہے، وہاں تک کوئی خیال خوانی کرنے والا پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے وہ اکثر بند کمرے میں بہرام گنگولی سے روبرو گفتگو کرتا تھا۔ اس وقت ٹرانسمیٹر استعمال کیا جاتا تھا تاکہ کوئی تیسرا اس کی آواز نہ سن سکے۔ آدمی موت سے یا مصیبت سے بچنے کے لیے بڑی بڑی احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے، لیکن موت اور مصیبت کسی نہ کسی راستے سے ضرور آتی ہے۔ آخر سپر ماسٹر پر بھی مصیبت آ ہی گئی۔ میں نے اپنی موجودگی ظاہر نہیں کی۔ اب لیڈی کرینہ کے پاس آ گیا۔ اس کی حالت قابل دید تھی۔ اس میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ اٹھ کر بیٹھ سکتی۔ وہ ابھی تک اسے گالیاں دے رہی تھی۔ انسان خواہ کتنا ہی درندہ بننا چاہے مگر وہ تھوڑا بہت انسان ضرور رہتا ہے۔ بہرام گنگولی میں نام کو انسانیت نہیں تھی، وہ اسے دانتوں سے چباتا رہا تھا۔ کرینہ کا نصف سے زیادہ جسم زخموں سے چور تھا، لہو میں بھیگ رہا تھا۔ کوئی دوسری ہوتی تو دم توڑ چکی ہوتی۔ وہ بڑے دل گردے والی عورت تھی، لیکن دوبارہ بہرام گنگولی کو کمرے میں دیکھ کر کانپ گئی۔ وہ دوسرے افسران سے کہہ رہا تھا، باہر جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ اس نے دروازہ بند کیا تو وہ دہشت زدہ ہو کر چیخنے لگی، میں مر جاؤں گی، چلے جاؤ، اب میں مر جاؤں گی۔ اس نے دانت پیس کر پوچھا، زندہ رہنا چاہتی ہو؟
اس کے دونوں تھرتھراتے ہوئے ہاتھ اوپر کیے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، مجھے معاف کر دو، اس بار میں زندہ نہیں بچوں گی۔ ایک ہی شرط پر چھوڑ سکتا ہوں، آج تک جتنے جرائم میں ملوث ہو اس کی پوری ہسٹری بیان کرو۔ یہ بیان تم لکھتی جاؤ گی، بولتی جاؤ گی، آڈیو ٹیپ میں ریکارڈ ہوتا جائے گا۔ میں کسی جرم میں ملوث نہیں ہوں۔ وہ اس پر جھک گیا۔ وہ نہیں کہتی سر جھٹکنے لگی۔ اس درندے نے گورے بدن کے ایک حصے پر دانت گاڑ دیے، پھر ایک چھوٹی سی بوٹی نوچ کر لے گیا۔ ظلم کی اس انتہا پر اس کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکلنا چاہتی تھی، لیکن اس کا منہ فولادی ہاتھ کے شکنجے میں آ گیا تھا۔ وہ مچھلی کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ یہ اطمینان سے کچی بوٹی چبا رہا تھا۔ آخر وہ کب تک فولادی پنجے میں تڑپتی رہتی؟ پہلے ہی سے کمزور ہو چکی تھی، اب بالکل ہی نڈھال ہو گئی۔ بہرام گنگولی نے ایک طرف تھوکتے ہوئے کہا، میں پوچھتا جاؤں گا اور ہر انکار پر بوٹیاں نوچتا جاؤں گا۔ وہ رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ بہرام نے منہ پر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ جلدی سے ہانپتے ہوئے بولی، میں بیان دوں گی، فار گڈنس سیک تم دور چلے جاؤ، میں ابھی بیان دوں گی۔ بہرام گنگولی نے دروازہ کھول کر ایک افسر سے کہا، تم اسے فوری طبی امداد پہنچاؤ۔ اس نے دوسرے افسر سے کہا، یہ تحریری اور تقریری بیان دے رہی ہے، لکھنے اور ریکارڈ کرنے کا تمام سامان فوری لاؤ۔ وہاں کا تمام عملہ بھاگ دوڑ میں مصروف ہو گیا۔ اسے طبی امداد پہنچائی گئی، اس کا بیان لیا گیا۔ میں ایک خاص مقصد کے لیے اتنی دیر لیڈی کرینہ کے ساتھ لگا رہا۔ میں جانتا تھا وہ آئرن ہارڈی کی وفادار ہے، اپنے بیان میں اس کا اور مورینا کا ذکر نہیں کرے گی۔ میں نے اس کی دماغی رو بہکا دی۔ وہ بے اختیار دونوں کا ذکر کرنے لگی۔ آئرن ہارڈی کے جتنے خفیہ اڈے تھے ان کے مکمل پتے نوٹ کرانے لگی۔ بہرام گنگولی نے پھر خفیہ طور سے رابطہ قائم کیا۔ سپر ماسٹر سے کہا، آپ مجھے گدا کہتے ہیں، میں نے لیڈی کرینہ پر ظلم کر کے مورینا کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ سپر ماسٹر نے چونک کر بے یقینی سے پوچھا، کیا سچ کہہ رہے ہو؟ تھوڑی دیر میں اس کا تحریری اور ریکارڈ کیا ہوا بیان آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آئرن ہارڈی نے مورینا کو کس اڈے میں چھپا رکھا ہے، لیکن وہ جتنے اڈوں کے متعلق جانتی تھی ان کے پتے نوٹ کرا دیے ہیں۔ ہم نے ہر اڈے کے محل وقوع کا خاکہ تیار کر لیا ہے۔ شاباش گنگولی، تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مورینا ہاتھ آ گئی تو تمہیں یہاں کتنی جاگیروں، مختلف انعامات اور اعزازات سے نوازا جائے گا۔ وہ تمام پتے فوراً نوٹ کراؤ۔ ہماری خفیہ فوج کی ایک ٹیم تمہارے پاس پہنچ رہی ہے۔ یہ فوجی پولیس اسٹیشن کے کسی سپاہی اور افسر کو باہر نہیں جانے دیں گے۔ ٹیلی فون کے تمام رابطے ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ تمام عملہ اس وقت تک پولیس اسٹیشن میں نظر بند رہے گا جب تک آئرن ہارڈی کے خفیہ اڈوں پر چھاپے پڑتے رہیں گے۔ بہرام گنگولی نے تمام پتے نوٹ کروا دیے۔ میں سپر ماسٹر کے پاس پہنچ گیا۔ پہلے تو اس نے پولیس اسٹیشن کو گھیرنے کے لیے خفیہ فوج کی ایک ٹیم روانہ کی، پھر فوج کے اعلیٰ افسران کو ہنگامی میٹنگ کے لیے بلا لیا۔ اس میٹنگ میں طے پایا کہ تمام اڈوں پر بیک وقت ریڈ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے گوریلا فوج کے جوان سادہ لباس میں ایک ایک اڈے کا اس طرح محاصرہ کریں گے کہ ایک شخص کو بھی فرار کا راستہ نہیں ملے گا۔ میں تمام کاروائیاں دیکھ رہا تھا۔ مداخلت کی ضرورت نہیں تھی۔ مورینا اگر سپر ماسٹر کے قبضے میں چلی جاتی تو کوئی بات نہیں تھی۔ سپر ماسٹر میرے قبضے میں تھا۔ ویسے یہ سوچ رہا تھا کہ مورینا میرے اور تنانا کے پاس آ جائے تو اور اچھی بات ہوگی۔ اگر میں تنانا کو موجودہ فوجی کارروائی کے متعلق بتا دیتا اور اس سے کہتا کہ وہ اپنی تمام اعلی کار عورتوں کو خفیہ اڈوں کے قریب چھپا کر رکھے تو ان عورتوں سے حماقتیں سرزد ہو سکتی تھی۔ پھر تنانا مجھے اجازت کے بغیر دماغ میں آنے نہیں دیتی تھی۔ جس طرح مجھ سے مشین چھپائی تھی اسی طرح مجھے بتائے بغیر اپنی کوئی چال چلتی تو آئرن ہارڈی یا سپر ماسٹر ہوشیار ہو جاتے۔ آئرن ہارڈی کے ہوشیار ہو جانے سے مورینا پھر کبھی ہاتھ نہ آتی۔ اگر سپر ماسٹر کو پتہ چلتا کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے مداخلت کر کے مورینا کو لے جانا چاہتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا کہ اتنی خفیہ فوجی کارروائی کا علم ہمیں کیسے ہوا؟ کیا ٹیلی پیتھی جاننے والے بہرام گنگولی یا سپر ماسٹر کے دماغ میں پہنچ سکتے تھے؟ یہ شبہ ہوتے ہی پھر سپر ماسٹر تبدیل کر دیا جاتا۔ میں کبھی ایسا نہ چاہتا۔ موجودہ سپر ماسٹر میرے بہت کام آنے والا تھا۔ اس دوران میں نے میٹنگ میں حاضر ہونے والے افسران کا لب و لہجہ ایک ریکارڈر میں ریکارڈ کر لیا تھا۔ ہر اڈے پر چھاپا مارنے والے فوجی دستے کے اہم افسران کے دماغوں میں بھی پہنچتا جا رہا تھا۔ آئرن ہارڈی کی شامت آ گئی تھی۔ یہ چھاپے پڑنے سے پہلے وہ اپنی احتیاطی تدابیر سے کس قدر مطمئن ہوگا، یہ اطمینان ہی آدمی کو لے ڈوبتا ہے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آئرن ہارڈی ایک شخص کا نہیں، دو مختلف افراد کا نام تھا۔ دونوں ہم شکل تھے، ایک جیسے قد اور پہلوانی جسم کے حامل تھے۔ دونوں کی آواز اور لب و لہجہ بالکل ایک تھا۔ دونوں کی آنکھیں بے حد خطرناک تھیں اور وہ آنکھوں کے ذریعے کسی کو بھی اپنا معمول بنا لیتے تھے۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں بھی ذرا فرق نہ تھا۔ یوں لگتا تھا ایک دوسرے کا ہمزاد ہے۔ شاید وہ ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ ایک ساتھ نہیں رہتے تھے، اپنے درمیان طویل فاصلہ رکھتے تھے۔ جب فوجیوں نے ریڈ کیا تو آئرن ایک خفیہ اڈے میں تھا اور ہارڈی
اس شہر سے کہیں دور تھا۔ لیڈی کرینہ چونکہ آئرن کی داشتہ تھی لہٰذا وہ صرف آئرن کے متعلق جانتی تھی۔ اس نے ہارڈی کو بھی دیکھا تھا لیکن دوسرے شہروں میں اس کے خفیہ اڈوں کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی۔ یہ تمام باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئیں، میں ابھی ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ آئرن ایک بڑے سے آئینے کے سامنے پلت ہی مارے بیٹھا تھا اور اپنے عکس کی آنکھوں کو گھور رہا تھا۔ جواباً عکس بھی اسے گھور کر دیکھ رہا تھا اور یہ ایک طرح کا عمل تھا۔ اس طرح وہ چپتی ہوئی نگاہوں کے خنجروں کو تیز تر کرتا تھا۔ اس وقت مورینا اس کے دماغ میں بول رہی تھی۔ آئرن ابھی تنانا آئی تھی، دعویٰ کر رہی تھی کہ مشین اس کے پاس ہے۔ آئرن نے کہا، اگرچہ یہ بچگانہ دعویٰ ہے تاہم کسی حد تک یقین کرنا پڑے گا۔ مشین بڑے پراسرار انداز میں غائب ہوئی ہے، کسی گدھے کے ہاتھ لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے اتفاقاً تنانا کے ہاتھ لگ گئی ہو۔ وہ مجھے اپنے پاس بلا رہی ہے، تم اسے اپنے احسانات کا واسطہ دو، اسے اپنے پاس آنے پر مجبور کرو۔ تم نہیں جانتے وہ بہت ہی مضبوط قوت ارادی کی مالک ہے، کسی بات کا ارادہ کر لیتی ہے تو اس سے باز نہیں آتی۔ اسی وقت پاس رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا، اس نے اسے آپریٹ کیا۔ اس کے ماتحت کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی، سر میں بلو کیمپ سے بول رہا ہوں، مسلح فوجیوں نے چاروں طرف سے ہماری عمارت کو گھیر لیا ہے اور اب عمارت میں داخل ہو رہے ہیں۔ آئرن اچھل کر کھڑا ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوجیوں کو اس عمارت کا شبہ کیسے ہوا؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی فون کی گھنٹی چیخنے لگی۔ اس نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے کہا، انہیں طے خانے تک نہیں پہنچنا چاہیے، میں ابھی کال کروں گا۔ فون کی گھنٹی چیخ رہی تھی۔ اس نے ٹرانسمیٹر آف کیا، ریسیور اٹھا کر غصے سے دھاڑتے ہوئے پوچھا، کیا ہے؟ سر فوجیوں نے ہماری رہائش گاہ کو گھیر لیا ہے، وہ اندر آ گئے ہیں، آپ تک پہنچنے ہی والے ہیں۔ وہ بری طرح بدحواس ہو گیا تھا، ابھی تو صرف 2 جگہ فوجی کارروائی کی اطلاع ملی تھی، آئندہ اور ہوش اڑنے والے تھے۔ اس نے ریسیور رکھ کر کہا، مورینا تم سن رہی ہو؟ ہاں سن رہی ہوں۔ ہارڈی کو فوراً خطرے سے آگاہ کرو اور مسلسل میرے دماغ میں رہو، میں یہاں سے نکل رہا ہوں، جلد ہی تمہارے پاس پہنچوں گا۔ وہاں سے فرار ہونے کے لیے ایک چور راستہ تھا، وہ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آیا۔ اب چور راستے تک پہنچنے کے لیے ایک کوریڈور کو عبور کرنا ضروری تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھول کر دیکھا، کوریڈور میں فوجی جوان دکھائی دیے۔ ایک جوان نے للکار کر کہا، ہالٹ! آئرن نے اسی لمحے میں چھلانگ لگائی، ایک کمرے کے دروازے سے دوسرے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ اس دوسرے کمرے میں چور دروازہ تھا، لیکن مقدر کی خرابی تھی، وہاں پہلے ہی فوجی موجود تھے۔ 2 جوانوں نے اسے نشانے پر رکھ لیا، اسے دیوار کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھانے پر مجبور کیا۔ اس کی تلاشی لی، ایک ریوالور اور ننھا سا ٹرانسمیٹر ہاتھ آیا۔ آئرن بے بسی سے دیکھ رہا تھا، فوجی ہر طرح کے ہتھیاروں اور آلات کے ساتھ آئے تھے، ایک ڈیٹیکٹو آلے کے ذریعے تہہ خانے یا چور دروازے کا سراغ لگا رہے تھے۔ موجودہ صدی کی سائنسی ایجادات انسان کو اوپر لے جائیں تو چاند ستاروں تک پہنچا دیتی ہیں، نیچے لے جائیں تو سمندر کی گہرائیوں اور زمین کی تہوں میں اتار دیتی ہیں۔ اس سراغ رساں آلے نے چور دروازے کی نشاندہی کر دی۔ اس دروازے نے انہیں ایک سرنگ تک پہنچایا، پھر ایک ایسے حصے میں لے گیا جہاں افیون اور چرس کا ذخیرہ تھا۔ آئرن مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اس کے ارادے فولادی ہوتے تھے۔ اس کی حاضر دماغی نے سمجھا دیا مقابلہ کرنا نادانی ہوگی، لہٰذا وہ ڈھیٹ بنا کھڑا رہا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ چکی تھیں۔ ایک فوجی افسر نے کہا، مختلف شہروں میں تمہارے جتنے خفیہ اڈے ہیں سب کا محاصرہ بیک وقت کیا گیا ہے، تمہارا ایک بھی آدمی بچ کر نہیں جائے گا۔ دوسرے افسر نے کہا، تم اتنے بڑے ذخیرے کے ساتھ پکڑے گئے ہو، اگر اب بھی ہم سے تعاون کرو اور حکومت سے وفاداری کا ثبوت دو تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ میں ثبوت کیسے دے سکتا ہوں؟ اپنے ملک کو دوسرے سپر پاور کے مقابلے میں ایک ناقابل شکست سپر پاور بنانے کے لیے مورینا کو ہمارے حوالے کر دو۔ آئرن نے حیرانی سے پوچھا، کون مورینا؟ انجان بننے کی کوشش نہ کرو، تم ایک خطرناک عامل ہو، تم نے تنویمی عمل کے ذریعے ٹیلی پیتھی جاننے والی مورینا کو اپنے بس میں کر رکھا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، آپ کس سے کہانیوں کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں ایک اسمگلر ہوں، کالے دھندے کرتا ہوں، جیتی جاگتی حقیقت کی دنیا میں رہتا ہوں۔ میں اس بات پر یقین ہی نہیں کرتا کہ کوئی خیال خوانی کے ذریعے کسی کے دماغ میں پہنچ سکتا ہے، اور آپ ہیں کہ کسی خیال خوانی کرنے والی کو میری ذات سے وابستہ کر رہے ہیں۔ اسی وقت مورینا نے سوچ کے ذریعے کہا، آئرن فوجی میری رہائش گاہ تک بھی پہنچ گئے ہیں اور مجھے حراست میں لے لیا ہے۔ آئرن نے کہا، حوصلے سے کام لینا، کبھی مورینا ہونے کا اعتراف نہ کرنا، نہ ہی کبھی مجبور ہو کر خیال خوانی کا مظاہرہ کرنا۔ زیادہ گھبراہٹ ہو تو تصور میں میری آنکھوں کو دیکھتی رہنا، تم اپنے اندر توانائی محسوس کرتی رہو گی۔ میں سپر ماسٹر کے پاس رہ کر معلومات حاصل کر رہا تھا، فوجی کارروائی کے سلسلے میں اسے ایک ایک پل کی رپورٹ مل رہی تھی۔ وہ کمپیوٹر اور مانیٹر ٹی وی کے سامنے رپورٹ پڑھتا جا رہا تھا۔ پہلے اطلاع ملی
کہ لاکھوں ڈالر کی افیون اور چرس کے ساتھ آئرن پکڑا گیا ہے۔ مجھے اس کی گرفتاری سے زیادہ ان عورتوں سے دلچسپی تھی جو مختلف اڈوں میں تھیں اور فوجیوں کی حراست میں آ رہی تھیں۔ یوں تو بہت سی عورتیں تھیں، لیکن 6 مختلف اڈوں سے ایسی 6 حسینائیں برآمد ہوئیں جو آئرن کی خاص داشتائیں تھیں۔ ان میں سے ایک مورینا ہو سکتی تھی۔ فوجی افسران اینٹی میک اپ لینس کے ذریعے ہر عورت کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے 10 عورتیں میک اپ میں تھیں۔ وہ کسی نہ کسی بڑے جرم کے سلسلے میں مطلوب تھیں۔ میک اپ کے ذریعے خود کو چھپائے ہوئے تھیں، لیکن ان میں مس امریکہ نہیں تھی۔ فوجی افسران نے اس پہلو کو خاص اہمیت دی تھی کہ مورینا کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے چھپایا گیا ہوگا۔ اینٹی میک اپ لینس کے ذریعے اسے ڈھونڈ نکالنا ممکن نہ ہوگا، لہٰذا وہ ہر عورت کو اہمیت دے رہے تھے اور سبھی کو سخت پہرے میں رکھے ہوئے تھے۔ میں نے مورینا کے دماغ پر دستک دی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے کہا، تمہاری مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ آئرن اب تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ اپنی سلامتی اور بہتری چاہتی ہو تو مجھ پر بھروسہ کرو۔ آنکھیں کھولو، مجھے اپنے آس پاس کی جگہ کو دیکھنے اور سمجھنے دو۔ میں ہر حال میں تمہیں وہاں سے نکال کے لے جاؤں گا۔ وہ بولی، آنکھیں کھولنا اور آس پاس کی آوازیں سننا میرے اختیار میں نہیں۔ تم یہ تو بتا سکتی ہو کہ اس وقت کس خفیہ پناہ گاہ سے گرفتار کی گئی ہو۔ پرائی سوچ کی لہر دماغ میں آتی ہے تو میں سب کچھ بھول جاتی ہوں۔ ایسا لگتا ہے میں نیند میں ہوں، اور انسان نیند میں اپنے ماحول اور اپنی جگہ کو بھول جاتا ہے۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، اپنی حفاظت کے لیے کسی طرح بھی مجھ سے تعاون کرو۔ اچھا دیکھو، میں ابھی جا رہا ہوں، میرے جاتے ہی تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ تم اپنے ماحول کو دیکھنے اور سمجھنے لگو گی، لہٰذا فوراً ایک کاغذ پر حرف M لکھ دو۔ وہ بولی، تمہارے جاتے ہی آنکھیں کھلیں گی تو میں خیال خوانی کی باتیں بھول جاؤں گی۔ میرے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ خیال خوانی کرنے والے سے باتیں کرتے وقت میں اپنی دنیا کی ہر بات بھول جاتی ہوں۔ ٹیلی پیتھی کا رابطہ ختم ہونے کے بعد مجھے اپنی دنیا نظر آتی ہے، مگر خیال خوانی کرنے والا یاد نہیں رہتا، نہ ہی اس کی باتیں یاد رہتی ہیں۔ مجھے حرف M لکھنا یاد نہیں رہے گا۔ مجھے یقین تھا وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر وہ آنکھ کھولنے کے بعد بھول جاتی تھی تو ہماری باتیں کس طرح آئرن کو سناتی تھی؟ میں بھی ایک ضدی ہوں۔ میں نے کبھی اس کے دماغ میں رہ کر زبردستی نہیں کی تھی۔ اب یہی راستہ رہ گیا تھا کہ ایک بار زبردستی کوئی بات منوا کر دیکھوں، شاید کامیابی ہو۔ میں نے پوچھا، یہ بتا دو کس رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہو؟ میں بھول گئی ہوں۔ تم اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو چھو سکتی ہو؟ ہاں، یہ کر سکتی ہوں، مگر تمہیں اس سے کیا ملے گا؟ مجھے کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، تم چھو کر دکھاؤ۔ وہ اپنا ایک ہاتھ اپنے رخسار تک لے گئی۔ اسی لمحے میں نے صرف چند ساعتوں کے لیے اس کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جمایا اور اسے لمبے ناخنوں سے اپنے رخسار پر خراشیں ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے حلق سے کرہ نکلی۔ اس نے سانس روک لی۔ میں دماغ سے باہر آ گیا۔ فوراً ہی ان 6 اڈوں پر چھاپا مارنے والے افسروں تک باری باری پہنچنے لگا جہاں سے آئرن کی 6 خاص داشتائیں گرفتار کی گئی تھیں۔ ان میں سے 3 گونگی تھیں۔ ایک افسر کے دماغ سے پتہ چلا کہ گونگی حسینہ نے ابھی اپنے رخسار پر ناخنوں سے خراشیں ڈالی ہیں۔ میں نے سب سے پہلے خداوند کریم کا شکریہ ادا کیا۔ میرے مالک، تو نے مجھے ایسے موقعوں پر ذہانت اور حاضر دماغی سے کام لینے کا سلیقہ دیا ہے۔ میں تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ جس گونگی حسینہ کے رخسار پر خراشیں پڑی تھیں، اس کے متعلق وہاں کی کنیزوں نے بتایا۔ اس کا نام باربرا گوئل ہے۔ وہ رہائش گاہ میں اسی کے نام سے آئی تھی۔ آئرن نے باربرا کے نام اس رہائش گاہ کے مالکانہ حقوق لکھوائے تھے۔ پاسپورٹ میں اس کی تصویر اسی نام سے تھی۔ مالکانہ حقوق کی کاغذی کارروائی اور پاسپورٹ وغیرہ پچھلے 3 ماہ میں تیار ہوئے تھے۔ مورینا بھی تقریباً 3 ماہ سے آئرن کے قبضے میں تھی۔ ویسے باربرا کو مورینا کی حیثیت سے پہچاننے کے لیے اس کا زخمی چہرہ ہی کافی تھا۔ ایک افسر نے پوچھا، یوں باربرا، ہم کیسے یقین کریں گے کہ تم گونگی ہو؟ وہ چپ رہی۔ افسر نے کہا، میں پیدائشی گونگوں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا ہوں۔ اس حسینہ کو بجلی کے جھٹکے پہنچاؤ، دیکھنا ابھی بولے گی۔ تھوڑی دیر بعد اسے سچ مچ بجلی کے جھٹکے پہنچائے گئے۔ وہ ہر بار ذبح کی جانے والی بکری کی طرح چیختی تھی، مگر چیخنے کا انداز گونگوں جیسا تھا۔ منہ سے ایک لفظ ادا نہیں ہوتا تھا۔ بناوٹی گونگے خواہ کتنے ہی مضبوط اعصاب کے مالک ہوں، ایسے میں بے اختیار بول پڑتے ہیں، مگر وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کے پس پردہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ذہانت کی ضرورت نہیں تھی۔ جو آئرن خاموش آنکھوں کے ذریعے تنویمی عمل کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا تھا، جس کے زیر اثر خیال خوانی کے دوران مورینا کی آنکھیں بند ہو جاتی تھیں، کان بہرے ہو جاتے تھے، پھر زبان کیسے نہ گنگ ہوتی۔ بعد میں یہ حقیقت کھل گئی۔ آئرن نے تنویمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ میں یہ بات نقش کر دی تھی کہ وہ تنہائی میں صرف آئرن سے باتیں کرے گی، کسی تیسرے کی موجودگی میں اس کی زبان سے ایک حرف بھی ادا نہیں ہوگا۔ یہ تنویمی عمل کا ہی اثر تھا کہ بجلی کے جھٹکے کھانے اور انتہائی کوششیں کرنے کے باوجود وہ ایک لفظ بھی بول نہیں پائی تھی۔ ان حالات میں سوچا جائے تو مورینا قابل رحم تھی۔
اگرچہ اس نے میرے وفادار غلام باقی کو فریب دیا تھا، اسے ٹھکرا کر آئی تھی، لیکن اسے بہت سزا مل چکی تھی۔ غلام باقی میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں نے کہا، اٹھو، تیار ہو جاؤ، ہم ابھی مورینا کو واپس لانے کی کوشش کریں گے۔ باقی نے لباس تبدیل کر لیا، ایک ریوالور جیب میں رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، خالی ہاتھ رہو، ایسی چیزیں ہمیں دشمنوں سے حاصل ہو جاتی ہیں۔ وہ باہر گاڑی چیک کرنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے ایک چھوٹی سی سرنج اور انجیکٹ کرنے کے لیے بے ہوشی کی دوائی لی اور انہیں ایک ڈبیا میں رکھ کر جیب میں رکھ لیا۔ پھر رسونتی کو مخاطب کیا۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، میں کیسے یاد آ گئی؟ میں نے کہا، مورینا کا سراغ مل گیا ہے، میں غلام باقی کے ساتھ اسے حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ تم میرے پاس اور شیبہ غلام باقی کے پاس مسلسل رہے گی۔ یہ بات شیبہ سے کہہ دو، جناب شیخ صاحب سے کہو وہ وہاں کے اعلیٰ حکام سے رابطہ قائم کریں، ہمیں یہاں کسی وقت بھی ہیلی کاپٹر اور ایک خصوصی طیارے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے چلی گئی۔ میں کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ غلام باقی ڈرائیو کرنے لگا۔ میں نے کنگ فرنینڈو کو مخاطب کیا۔ وہ خاموشی سے چہک کر کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، کوئی بکواس نہ کرنا، میں بہت مصروف ہوں۔ ایگل فلائنگ کلب میں ایک ہیلی کاپٹر تیار رکھو، مجھے ابھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ شراب کا بھرا ہوا گلاس گٹا گٹ پی رہا تھا، پھر فضا میں گھونسا دکھا کر بولا، ابے او خود غرض مطلب پرست فرہاد، تو نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ اپنے عشق میں مبتلا کر کے دن رات انتظار کراتا ہے۔ میں تجھ سے پیار نہیں کروں گا، ہرگز نہیں۔ میں نے اسے بڑبڑانے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے دماغ سے معلوم ہو چکا تھا کہ ایک ہیلی کاپٹر تیار ہے اور وہ مجھے جلی کٹی سنانے کے بعد اپنے خاص قابل اعتماد پائلٹ کو روانہ کرے گا۔ رسونتی نے آ کر کہا، شیبہ باقی کے پاس موجود ہے۔ میں نے کہا، اس سے کہو وہ تھوڑی دیر میرے دماغ میں تمہارے ساتھ رہے، میں جن لوگوں کے پاس پہنچ رہا ہوں ان کے لب و لہجے کو یاد رکھے۔ رسونتی گئی، پھر واپس آ کر بولی، ہم دونوں موجود ہیں۔ میں ان 2 افسروں کے پاس پہنچا جنہوں نے مورینا عرف باربرا کو بجلی کے جھٹکے پہنچائے تھے۔ وہاں مورینا کے علاوہ 5 عورتیں تھیں جو اس کی خدمت کے لیے وقف تھیں۔ ان سب کو سخت نگرانی میں رہائش گاہ سے نکال کر 2 الگ الگ گاڑیوں میں بٹھایا جا رہا تھا۔ میں ایک افسر کو اس گاڑی کے ڈرائیور کے پاس لے گیا جس میں مورینا بیٹھی ہوئی تھی۔ رسونتی اور شیبہ نے اس افسر کے ذریعے ڈرائیور کی آواز بھی سن لی۔ فوج نے وہاں کا ایک راستہ عارضی طور پر بند کر دیا تھا۔ میں نے باقی سے کہا، تم دوسرے راستے سے فورڈ ایونیو کی کراسنگ تک چلو۔ میں نے رسونتی سے کہا، شیبہ اب غلام باقی کے ساتھ رہے گی، ہماری گاڑی فورڈ ایونیو کی کراسنگ پر رکے گی۔ غلام باقی ایک ٹیکسی والے سے بات کرے گا، شیبہ اس ٹیکسی ڈرائیور کے دماغ پر قبضہ جما کر بیٹھ جائے گی۔ تم مورینا والی گاڑی کو ٹیکسی سے ذرا فاصلے پر رکواؤ گی، باقی اس گاڑی سے مورینا کو اٹھا کر ٹیکسی میں لے آئے گا۔ میں بلند آواز سے کہہ رہا تھا تاکہ غلام باقی بھی سنتا رہے۔ میں نے اسے انجیکشن کی ڈبیا دی۔ رسونتی مورینا والی گاڑی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ پہلے ہم اس کراسنگ تک پہنچے۔ غلام باقی کار سے اتر کر چلا گیا، شیبہ اس کے ساتھ تھی۔ میں اسٹیئرنگ سیٹ پر آ گیا، خیال خوانی کی پرواز کر کے اس افسر کے پاس پہنچ گیا جو گاڑی کے پچھلے حصے میں مورینا کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ گویا اب میں مورینا کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں مزید 2 عورتیں اور 3 مسلح فوجی موجود تھے۔ گاڑی اچانک کراسنگ کے پاس رک گئی۔ افسر نے میری مرضی کے مطابق ایک فوجی جوان سے اسٹین گن مانگی۔ وہ حکم کا بندہ تھا، اپنی گن دے دی۔ افسر نے چیک کیا، پھر یک بارگی ٹریگر دبا کر تڑا تڑ فائر کرنے لگا۔ عورتیں چیخنے لگیں۔ 2 فوجی مارے گئے۔ جس نے گن دی تھی وہ افسر پر جھپٹ پڑا۔ میں اس افسر کے اندر رہ کر لڑنے لگا۔ پچھلے دروازے کو کھولنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اسی وقت باہر سے کسی نے فائرنگ کی۔ دروازے کا لاک کھلتے ہی وہ کھل گیا۔ باہر کا منظر دھواں دھواں سا تھا۔ 2 مسلح اشخاص نے فائرنگ کی تھی۔ وہ لڑنے والا افسر اپنے فوجی جوان کے ساتھ مر گیا۔ میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر حیرانی سے دیکھا۔ میں نے سوچا کیا اور کیا ہو رہا تھا۔ اس کراسنگ پر ہر طرف سفید سا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ٹریفک رک گئی تھی، لوگ دھندلے نظر آ رہے تھے۔ یقیناً مورینا کو اغوا کرنے والے اور لوگ بھی تھے۔ انہوں نے دھوئیں کے بم پھینکے تھے۔ ان کے ہی آدمیوں نے فائرنگ کر کے گاڑی کے پچھلے دروازے کا لاک توڑا تھا۔ میں نے اس گاڑی کے ڈرائیور کے پاس پہنچ کر کہا، رسونتی تم جاؤ، غلام باقی کو ادھر بھیجو، مورینا ہاتھ سے نہ نکلنے پائے۔ ڈرائیور میری مرضی کے مطابق اپنی گن لے کر گاڑی سے باہر نکلا، پھر دوڑتا ہوا پچھلے حصے کی طرف گیا۔ ایک شخص مورینا کو کاندھے پر لاد کر بھاگ رہا تھا۔ ڈرائیور کی فائرنگ سے لڑکھڑا کر گرا۔ مورینا کو دوسرے نے سنبھال لیا، تیسرے نے ڈرائیور پر تڑا تڑ گولیاں برسائیں۔ انجام، کار ڈرائیور بھی میری خیال خوانی سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ میں غلام باقی کے دماغ میں پہنچا، وہ دھوئیں میں بھٹک رہا تھا۔ میں نے کہا، فوراً میرے پاس آؤ، راستہ نہ ملے تو یہاں سے دور نکل جاؤ، کہیں سے بھی اندھی گولی آ سکتی ہے۔ پھر میں نے باقی کا انتظار نہیں کیا۔
کار سٹارٹ کر کے تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے دھوئیں کے دبیز بادلوں سے نکلا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا مورینا کو کس گاڑی میں لے جایا جا رہا ہے۔ اس راستے پر بے شمار گاڑیاں گڈمڈ ہو گئی تھیں، کسی کو آگے یا پیچھے جانے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ میں ریورس گیئر پر گاڑی کو چلاتا ہوا پھر دھوئیں کے بادلوں میں آیا، اسے تیزی سے مخالف سمت گھمایا، پھر ڈرائیو کرتا ہوا اس راستے پر آیا جس پر ہم پہلے آئے تھے۔ آگے جانے والی گاڑیوں کے برابر ہو کر دیکھتا گیا، شاید کسی میں مورینا نظر آ جائے، مگر وہ ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ رسونتی نے پوچھا، یہ کیا ہو گیا فرہاد؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا، کوئی ضروری تو نہیں کہ کامیابی ہمیشہ فرہاد علی تیمور کے قدم چومتی رہے۔ شیبہ کی آواز آئی، رسونتی میں ابھی مورینا کے دماغ میں گئی تھی، وہ کمبخت اندھی اور بہری ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں دشمن سمجھتی ہے۔ رسونتی نے پوچھا، فرہاد تمہارا کیا خیال ہے اسے کس نے اغوا کیا ہے؟ آئرن کے ہمزاد ہارڈی نے یا تنانا نے؟ تم تنانا سے معلوم کر سکتے ہو؟ میں کوشش کرتا ہوں، تم دونوں آرام کرو، باقی سے کہہ دو وہ رہائش گاہ میں میرا انتظار کرے۔ میں نے تنانا کو مخاطب کیا، اس نے سانس روک لی، پھر میرے پاس آ کر بولی، فرہاد پلیز میرے پاس نہ آؤ، میں تھوڑی دیر بعد تمہیں ایک خوشخبری سناؤں گی۔ اچھا تو مورینا کو تم لے جا رہی ہو؟ میں ابھی کچھ نہیں بتاؤں گی، پلیز میرا انتظار کرو۔ وہ چلی گئی، مجھے تشویش میں مبتلا کر گئی۔ ابھی جس انداز میں مورینا کو اغوا کیا گیا تھا اس سے ظاہر ہے یہ تنانا کے اکیلے کے بس کی بات نہیں تھی۔ کیا وہ کسی گروہ سے مل گئی تھی یا کوئی خطرناک تنظیم اسے اپنے اعتماد میں لے چکی ہے؟ دونوں صورتوں میں کوئی گروہ اس کی خیال خوانی سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ جب وہ بہن کا برین واش کر کے ٹرانسفارمر مشین کا استعمال کرے گی تو وہ گروہ اس مشین اور خیال خوانی کرنے والی بہنوں کے قریب ہوگا۔ حالات بتا رہے تھے کہ تنانا اپنی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا وہ کیا کرتی پھر رہی تھی۔ جو بعد میں معلوم ہوا میں اسے ابھی تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ میرے پاس کمبخت ایسے کردار آتے رہتے ہیں جو میرے ساتھ میرے پڑھنے والوں کو بھی الجھاتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب تنانا نے پہلی بار مجھے بغیر اجازت اپنے دماغ میں آنے سے منع کیا تب ہی میں سمجھ گیا تھا وہ اپنی بہن کی خاطر الٹی سیدھی چالیں چلے گی۔ ایک بار مورینا نے اس سے کہا تھا، تنانا اگر تم واقعی میری بہن ہو تو مجھے یقین دلاؤ کہ کسی ٹیلیپیتھی جاننے والے سے تمہارا رابطہ نہیں ہے۔ پہلے مجھے مطمئن کرو، میری قسم کھاؤ کہ فرہاد سے تمہاری دوستی یا شناسائی نہیں۔ تنانا مجھے دل و جان سے چاہتی تھی، مجھ سے دوستی توڑ نہیں سکتی تھی، بہن کو وہ چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اس نے جھوٹی قسم کھائی۔ میری بہن فرہاد کو میرے وجود کا بھی علم نہیں، بلکہ کوئی ٹیلیپیتھی جاننے والا یا جاننے والی یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر چکی ہوں، یہ صرف تم جانتی ہو۔ ادھر اس نے بہن کو یقین دلایا، ادھر مجھ سے التجائیں کی کہ میں بغیر اجازت اس کے دماغ میں نہ آؤں، کہیں ایسا نہ ہو میں دماغ میں ہوں، ادھر سے مورینا آ کر ہماری باتیں سن لے اور ہمارے تعلقات کو سمجھ لے۔ وہ مورینا کو بھی اپنے دماغ میں رہنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، یہ اس کی دانش مندی تھی۔ مورینا آ کر باتوں کے دوران معلوم کر سکتی تھی کہ بہن کہاں رہتی ہے اور فرہاد سے چور تعلقات ہیں۔ ادھر مورینا سحر زدہ تھی، ہم سب کو آنے کی اجازت دیتی تھی مگر اندھی اور بہری بن جاتی تھی۔ ایک بار میں نے مورینا کے دماغ میں پہنچ کر دونوں بہنوں کی باتیں سنی تھیں۔ تنانا اسی بات پر بضد تھی کہ مورینا کو آئرن ہارڈی کے تنویمی سحر سے نکالنے کے لیے بہن کے پاس آنا چاہیے۔ پھر اس نے انکشاف کیا، بہن مورینا وہ ٹرانسفارمر مشین میرے پاس ہے، اگر آئرن ہارڈی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو پہلے تمہیں تنویمی سحر سے آزاد کرے۔ آئرن نے مورینا کے ذریعے کہلوایا، اول تو ہمیں یقین نہیں کہ اتنی اہم مشین اکیلے تنانا حاصل کر لے گی، اور اگر یہ درست ہے تو پہلے میرا نمائندہ تنانا کے نمائندے سے ملاقات کرے گا یا کوئی ایسا طریقہ کار متعین کریں گے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ تنانا نے کہا، مجھے منظور ہے، میری جانب سے جو لڑکی نمائندہ بن کر آئے گی اس کا نام پامیلا ہے۔ مورینا نے کہا، آئرن کی طرف سے جو نمائندہ آئے گا اس کا نام جان ہارڈلے ہے۔ ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھو، میری طرف سے آنے والی پامیلا یوگا کی ماہر ہے، تم اس کے دماغ میں نہیں جا سکو گی، کوئی اہم بات ہو تو تم مجھے بلا سکتی ہو۔ ان نمائندوں کی ملاقات کے لیے ایک ہوٹل کا کمرہ ریزرو کروایا گیا تھا۔ تنانا پامیلا کے نام سے وہاں خود گئی، اپنے پرس میں ایسی دوا رکھی جو کسی کی کھانے یا پینے کی چیز میں ملا دیتی تو وہ نمائندہ اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو جاتا، وہ اس پر تنویمی عمل کرتی، پھر اسے معمول بنا کر آئرن ہارڈی کے پاس جانے دیتی۔ اس طرح وہ مورینا اور آئرن کی خفیہ رہائش گاہ تک پہنچ سکتی تھی۔ اس نے سوچا تھا، مورینا کا سراغ ملتے ہی میں فرہاد کو آزادی سے دماغ میں آنے کی اجازت دے دوں گی، وہ میری کارکردگی پر خوش ہوگا اور مورینا کو وہاں سے نکال لانے میں میری مدد کرے گا۔ اس کی پلاننگ عمدہ تھی، لیکن دشمن کو نادان سمجھنا سب سے بڑی غلطی مانی جاتی ہے۔ اس نے ہوٹل کے کمرے میں
آئرن کے نمائندے مسٹر جان ہارڈلے سے ملاقات کی۔ وہ قدآور، صحت مند اور نہایت خوبرو شخص تھا۔ آنکھوں پر سیاہ گوگلز پہنے ہوا تھا۔ اس نے قریب آ کر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تنانا نے مصافحہ کیا۔ اسی وقت وہ آنکھوں سے سیاہ گوگلز ہٹا کر بولا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہاں ایک حسین دوشیزہ سے ملاقات ہوگی۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔